الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، ماہ محرم الحرام سے پہلے ایک سلسلہ تقوی سے متعلق شروع کیا گیا تھا. تقوی کے فوائد، ثمرات جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہے، اس کے حوالے سے ایک جمعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. پھر محرم الحرام کے دونوں ہفتوں میں محرم کے حوالے سے گفت و شنید رہی. آج کی اس نشست میں کوشش ہوگی کہ تقوی کے حوالے سے جو بنیادی 5 انعامات اللہ کی طرف سے متقی انسان کو عطا کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کروں. یوں تو قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر 7 سے 8 انعامات تقوی سے متعلق قرآن مجید میں اجمالاً نظر آتے ہیں. جن میں سے 2 کا ذکر 2 جمعہ پہلے کر چکا. اجمالاً ان 2 انعامات سے متعلق گفتگو کر کے باقی ماندہ جو 5 انعامات اللہ کی طرف سے ہیں اس پر بات ہوگی.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کا جو لغوی معنی ہے وہ بچنا ہے، اور اصطلاح شریعت میں تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ سے ڈرنا۔ گویا کہ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے جو کامیابی کا، مکمل کامیابی کا جو راز ہے، وہ اس تقوی کے عمل سے وابستہ ہے۔ تقوی یہ وہ عظیم سرمایہ ہے، دولت ہے، کہ اس تقوی پر عمل کرنے والا شخص ایمانیات کے جملے شعبہ جات پر عمل پیرا رہتا ہے۔ کیونکہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب نے منع فرمایا، ان امور سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، اور ان کاموں کو انجام دینا کہ جن کا مکلف بنائے گئے ہیں، جن کا حکم ہوا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص تقوی پر عمل کرے گا تو گویا کہ وہ ایمانیات کے تمام شعبوں پر عمل پیرا ہے، اور ان تمام تر منکرات سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ کہ جن منکرات اور برائیوں کی وجہ سے ایمانیات کے ان شعبہ جات میں خلل آ سکتا ہو، کمی آ سکتی ہو، ایمانی رونق میں کمی آ سکتی ہو، ایمانیات کی جو تازگی ہے اس میں جو کمی آ سکتی ہو، تو ایسے تمام تر منکرات سے، ایسے تمام تر امور سے اپنے آپ کو روکنا اور اللہ کی خشیت کا استحضار رکھنا، یہ وہ عظیم سرمایہ دولت ہے کہ جس عظیم سرمایہ یا دولت کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو پہلا انعام متقی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مقرب ترین مکرم شخص
معزز شخص وہ ہوا کرتا ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک تقوی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی وجہ سے قرب خدا بندی کا وہ مقام، رتبہ یا درجہ حاصل ہو سکے کہ جو مقام، درجہ اور رتبہ تقوی کی وجہ سے حاصل ہوتا۔ یہی وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں رونق آتی ہے۔ ہمارے نماز روزوں میں رونق آتی ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، ہمارا ملنا جلنا شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم معاشرت کا نظام مرتب کرتے ہیں۔ یہی وہ دولت ہے جس دولت کی وجہ سے ان تمام تر منکرات، برائیوں سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ کہ جو برائیاں کبائر کے قبیل سے ہیں یا صغائر کے قبیل سے ہیں، گویا کہ تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی ڈھال سے ہم اپنے آپ کو، تقوی کا جو ڈھال ہے اسے استعمال کر کے ہم جو گناہوں کا حملہ ہم پر ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس ڈھال سے روکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت مکرم شخص وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ خدا ترس ہو، اللہ سے ڈرنے والا۔ سب سے زیادہ جو ڈرنے والا شخص اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بناتے ہیں اور اپنے قرب سے اسے نوازتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا انعام جو تقوی کا اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ یہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم اگر تقوی کی دولت سے مالا مال ہو، اگر تقوی کی دولت تمہارے اندر ہے، تقوی کا سرمایہ اگر تمہارے پاس ہے، تو اس سرمایہ کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان پہچان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خدا ترسی میں مبتلا شخص کو حق اور باطل کی پہچان عطا کر دیتا ہے۔
باطل سے مکمل طور پر اس شخص کی حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں کے وبال سے بچ جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں دھسنے سے بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، یعنی اللہ کی خشیت کو اپنے اندر بٹھایا، خشیت خداوندی کو اپنے اندر بٹھایا، خدا ترسی اپنے اندر پیدا کی، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت حق اور باطل کے درمیان پہچان آپ کو عطا کر دیتا۔ حق کو ماننے، سمجھنے، تسلیم کرنے کی صلاحیت، حق کے راستے پر چلنے کی صلاحیت آپ میں پیدا کر دیتا، اور یہی تقویٰ ہے کہ باطل کے راستے پر اگر انسان گامزن ہو تو یہ تقویٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر باطل کے راستے سے اسے راہ راست پر جو ہے وہ گامزن کرا دیتا۔ اور میرے عزیزو، میں نے اسے قیمتی سرمایہ اس وجہ سے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنے آپ کو سرمائے سے مالا مال کرو، اور ایسا سرمایہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے لیے معاون مددگار ہو، اور وہ سرمایہ اخروی اعتبار سے بھی آپ کے لیے معاون مددگار ہو۔ اب ایسا سرمایہ کون سی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، یا کون سی تجارت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سرمایہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تقوی کے سرمایے سے اپنے آپ کو مالا مال کرو۔ تقوی کا جو سرمایہ ہوتا ہے یہ بہترین سرمایہ ہوتا ہے، اس سے بہترین سرمایہ کوئی نہیں۔ خدا ترسی کا سرمایہ سب سے اہم ترین سرمایہ، جس شخص کے اندر خدا ترسی ہو، جس شخص کے اندر خدا کا خوف ہو، وہ شخص اپنے زندگی کے تمام تر معاملات میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اور ان امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن امور کے ارتکاب پر شریعت نے حوصلہ شکنی کی، کیونکہ شریعت کبھی بھی گناہوں پر، گناہ کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ہمیشہ گناہوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، گناہوں کے راستے پر چلنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اگر حوصلہ افزائی ہے تو اس کی ہے کہ جو راہ راست پر ہے، اگر بہترین سرمایہ کاری کی بات ہے تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو راہ راست پر ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے، جو راہ راست پر ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا، کہ سرمایہ کاری کرو، اور بہترین سرمایہ کاری تقوی کی ہے۔
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، جو بہترین سرمایہ ہے وہ تقوی کا۔ اور اسی طرح تیسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ ہے، اس انسان کے ساتھ ہے، اس مسلمان کے ساتھ ہے کہ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور جس نے احسان کا راستہ اختیار کیا۔ اور احسان کہا جاتا ہے، اکابرین نے جو اس کی وضاحت کی اور احادیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حدیث جبرائیل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مل احسان؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان معرفت خداوندی کا وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سوال کرنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو جیسے کہ اپنے رب کو دیکھ رہے۔ اگر کوئی ذیشان زبردست طاقت انسان کو دیکھے، انسان کو مشاہدہ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اگر کوئی زبردست طاقت انسان کو دیکھ رہی ہو تو پھر انسان کی عبادت کی کیفیت کیسی ہو جاتی؟ تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری عبادت میں وہ تاثیر نہیں، تمہارے وجود میں وہ تاثیر نہیں کہ تم اپنے رب کو دیکھ سکو، تو پھر اس چیز کا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب تین باتیں تقوی سے متعلق قرآن مجید کی آیتوں میں آ گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے مکرم، سب سے باعزت اور سب سے مقرب انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی کے راستے پر چلا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب انسان ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، ظاہر سی بات ہے کہ جسے اللہ کا قرب حاصل ہو، قرب خداوندی جس بندے کو حاصل ہو، تو لازمی سی بات ہے کہ اللہ کی معیت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب تینوں آیتوں کو ملائیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تیسری آیت ہے کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ تم میں سے ہر مکلف شخص کو چاہیے کہ وہ سرمایہ کاری کرے۔ اب جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا، تقوی کے سرمایہ سے مالا مال ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تم نے تقوی کی سرمایہ کاری کی، اور تقوی کی سرمایہ کاری سے تم نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ مالا مال کیا۔ جب تقوی کا سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے
تو یہ سرمایہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ دنیاوی اعتبار سے آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ سرمایہ کاری کریں، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے تو آپ اس سے کوئی چیز خریدیں اور اسے بیچیں، اور فروخت کرنا، سرمایہ کاری کرنا کیوں؟ اس وجہ سے کہ دو پیسوں کا نفع ہو، اور پھر اس نفع کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو، سرمایہ کو بڑھایا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی کو وہ عظیم سرمایہ قرار دیا، فرمایا کہ اگر تم نے کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کہ جس کاروبار کا نفع 100% تمہارے ذات کے لیے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم سرمایہ کاری تقوی کے حوالے سے کرو، خشیت خداوندی کے حوالے سے کرو، اللہ رب العزت کی خشیت کو اپنے اندر بٹھا کر کرو۔ جب گناہوں سے اپنے آپ کو روکو گے، اس ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، کلو بنی آدم خطاء، لیکن یہ تصور کر کے گناہ کرنا چاہیے، یا گناہ کرتے ہوئے یہ تصور رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اسی گناہ کے درمیان مجھے اٹھا لے اور رہتی دنیا تک میری مثال دنیا والوں کے لیے بن جائے کہ فلاں گناہ میں مبتلا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ موت دے دی اور اپنے پاس میں۔ گناہ کی حالت میں اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، روح قبض کر لی۔ آج سے 13, 14, 15 سال پہلے زلزلہ آیا، ایک محتاط رپورٹ کے مطابق بہت سے علاقوں میں ایسی لاشیں بھی ملی کہ جو زنا میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا، دھسا دیا زمین میں۔ جب بعد میں لواحقین نے، محلے والوں نے آ کر زمین کے اندر سے نکالا تو وہ زنا میں مبتلا تھے۔ برہنہ لاشیں تھی۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے، جب گناہ کا تصور، خیال دل میں آئے تو ذرا سا تصور اس بات کا بھی بٹھا لیا جائے کہ میرا رب اس گناہ کے ارتکاب، اس گناہ کو کرتے ہوئے میری روح قبض کرنے پر قادر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کو میں کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت اس گناہ کے درمیان میری روح کو قبض کر کے سارے دنیا والوں کے سامنے مجھے رسوا کر دے۔ تو میرے عزیزو، جو شخص عین موقع پر گناہ کے وقت میں اگر روح اس کی قبض ہو جاتی تو رہتی دنیا تک دنیا والوں کے لیے بھی ایک بری مثال، اور جس کا خاتمہ اتنے برے عمل کے ساتھ ہو تو اس کی آخرت بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت کو دل اور دماغ میں بٹھانا۔
اور قرآن مجید کی اس آیت کا استحضار رکھنا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جس حال میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی بلند و بالا عمارتوں میں ہیں یا جہاں کہیں زمین کے اندر ہیں، اللہ رب العزت آپ کے تمام جملہ کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر اعمال کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا، یہ تصور ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، تو خشیت آپ کے اندر اور میرے اندر پیدا ہوگی، اور یہی وہ خشیت ہے کہ جس خشیت کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو صغائر سے بھی روکتے ہیں، کبائر سے بھی روکتے ہیں، بدزبانی کر رہے ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ بدزبانی کو اللہ رب العزت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بدزبانی سے روک سکتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ناجائز استعمال کر رہے ہیں، یہ تصور اگر ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تو اس غلط کام سے، اس ظلم و زیادتی سے اپنے ہاتھوں کو روک سکتے ہیں۔ پیر اگر ہمارا گناہوں کی طرف چل کے جا رہا ہے، برائی کی طرف چل کے جا رہا ہے، اگر یہ تصور اور استحضار ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری نظریں گناہ کر رہی ہیں، بد نظری کر رہی ہے، تو اس وقت میں یہ تصور اگر دل میں آ جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وبال میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں اور پکڑ میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اس تصور سے اپنے آپ کو اس بد نظری سے بچا لینا، یہی تقویٰ ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اگر تم نے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے تو مال و زر جو تم اکٹھا کرو گے، دولت جو تم کماؤ گے، جمع کرو گے، وہ تمہاری دولت دنیا میں رہ جائے گی، ساتھ کچھ نہیں جانے والا۔ لیکن بہترین سرمایہ جو تمہارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ بہترین سرمایہ کہ جس سرمایہ کا اثر متقی کے ساتھ پشتوں تک رہتا ہے۔ خدا ترسی آپ کے اندر ہے، آپ نے حرام نوالا نہیں کھایا، اپنی اولاد کو نہیں کھلایا، تو بتائیے آپ کی اولاد کبھی حرام خور ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس کی پرورش حلال نوالے پر ہوئی ہے، وہ کبھی حرام نوالے کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ آپ کے لین دین میں، معاملات میں اگر سدھار ہے، تو آپ کو جو سرمایہ حاصل ہوا ہے لین دین کے ذریعے سے، وہ سرمایہ حلال ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی پرورش حلال نوالے سے کرتے ہیں، حرام سے نہیں کرتے، تو پھر مطمئن ہو جائیے کہ آپ کی اولاد حرام نوالے کی طرف نہیں جائے گی، آپ کے تقوی کا اثر ان پہ دکھے گا۔ آپ خدا ترس ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں، آپ کی خدا ترسی کا اثر، تقوی کا اثر آپ کی آنے والی نسلوں پر پڑے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی تقوی کی، آپ کے اس تقوی کی برکت سے، خدا ترسی کی برکت سے، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی خدا ترس بنائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہترین سرمایہ جو تم نے اکٹھا کرنا ہے، وہ خدا ترسی کا سرمایہ ہے، یعنی تقوی کا۔ وَتَزَوَّدُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ کہ جو بہترین سرمایہ ہے. اللہ رب العزت نے تقوی کے سرمایہ کو کیا فرمایا؟ بہترین، اعلیٰ ترین، عمدہ ترین سرمایہ. اور بہترین سرمایہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس سرمایہ میں کوئی نقصان نہ ہو، جس سرمایہ میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جس سرمایہ میں کوئی نقصان نہ ہو، اور سرمایہ کاری بھی ایسی ہو کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ مند. وہ عظیم سرمایہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے خیر فرمایا وہ ہے تقوی. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مقرب انسان وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہو، جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہو، اور مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے جن چیزوں سے میں نے منع کیا، میرے حبیب کی تعلیمات کے ذریعے سے منع کیا گیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہو. تو ایسے تمام تر منکرات سے اپنے آپ کو روکنے والا جو متقی شخص ہوا کرتا ہے، خدا ترس ہوا کرتا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہوا کرتا ہے، وہ شخص اللہ کا سب سے مقرب ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جس نے تقوی کا سرمایہ حاصل کیا، اللہ نے اسے کیا کر لیا؟ اپنا مقرب بنا دیا. اور تیسری آیت میں فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ ہے کہ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، جس نے خشیت کا راستہ اختیار کیا. اب دوبارہ سمجھانے لگا ہوں تینوں آیتوں کو کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ تقوی کا ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کے اس سرمایہ کی وجہ سے آپ کو اپنا مقرب بنا دیتا ہے. اور پھر جب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ رب العزت کی معیت اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور احسان کا راستہ اختیار کیا. اور احسان کا راستہ بھی معرفت خداوندی کا راستہ ہے، جسے بالفاظ دیگر آسان الفاظ میں حقیقت کا راستہ کہہ سکتے ہیں، شریعت کا راستہ کہہ سکتے ہیں، طریقت کا راستہ کہہ سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، منکرات سے روکا، کبائر سے روکا، صغائر سے روکا. اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب آپ کو عطا کیا. اپنا قرب عطا کرنے کے بعد جو انعام آپ پر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا انعام ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب انسان وہ ہے جو متقی ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت کا انعام اسے حاصل ہے کہ جو متقی ہے. دو ہو گئے. یہ دو بنیادی انعامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کس کے واسطے رکھا؟ متقی کے واسطے. اور اسی طرح پھر آگے جا کر سورہ طلاق میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ تیسرا انعام ہے کہ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو راہیاب کرتے ہیں، اس کے راستے ہموار کرتے ہیں، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ راستے بناتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
خشیت کا راستہ جس نے اختیار کیا، خلوت میں بھی خشیت، جلوت میں بھی خشیت۔ ہمارا جو تقوی کا فیشن آج کل بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جلوت میں جہاں 10 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں تو بڑے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، صرف اس چیز کا تصور ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جلوت میں تو ہمیں لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، خلوت میں چونکہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا لوگوں میں سے، تبھی گناہ بے لذت میں جو ہے وہ مرتکب ہونے کا، گناہ بے لذت میں اگر مرتکب ہو جائیں خلوت میں، تنہائی میں، تو ہمیں فکر تک نہیں ہوتی، ہمیں فکر تک نہیں ہوتی کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ میرے عزیزو، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ جہاں 10 لوگ دیکھیں وہاں تو آپ خیال کریں، دیکھیں اگر 10 لوگوں کی محفل میں اگر آپ خیال کرتے ہیں، کسی برائی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی برے کام سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو یہ تقوی اللہ کے واسطے تو نہیں ہوا، یہ خشیت اللہ کی تو نہیں ہوئی، یہ خشیت تو بندوں کی ہوئی کہ بندوں کے درمیان آپ کی مارکیٹ خراب ہو جائے گی، لوگوں کے درمیان آپ کی جو ہے وہ مقام اور رتبہ آپ کا گر جائے گا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلوت میں ہو، تنہا ہو، تب بھی اللہ کی خشیت آپ کے دل میں ہو، اگر آپ اجتماعی زندگی گزاریں تب بھی اللہ کی خشیت آپ کے دل میں۔ اگر یہ بات آپ کی خلوت میں اور جلوت میں نہیں تو پھر آپ تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتے، میں تقوی کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تیسرا انعام اللہ رب العزت نے ذکر کیا یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے خلوت میں بھی ڈرنا ہے اور جلوت میں بھی ڈرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اب ترجمہ بالکل سیدھا سا ہے کہ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے واسطے راستے نکالتا ہے۔ ترجمہ بڑا مختصر سا ہے، لیکن اگر تفاسیر میں مطالعے میں اگر تفاسیر کو رکھا جائے ان آیتوں کے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کا جو صرف خالی ترجمہ ہے، اس کا مفہوم صرف اس مخرجات تک منحصر نہیں کہ اللہ تعالیٰ راستے نکالتا۔ تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تقوی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ بیماری آزار سے محفوظ رکھے گا۔ بیماریاں اگر آ بھی گئیں، آفتیں مصیبتیں اگر آ بھی گئیں، اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے نمٹنے کے لیے انتظام بھی فرما دے گا۔ آزمائشوں میں ڈال دیے گئے تو وہ آزمائشیں آپ کے واسطے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، یا پھر آپ کے صبر کے معیار کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ آزمائش آپ کو آزمائش نہ لگے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کریں کاروبار میں بھی۔ اب کاروبار میں تقوی کا راستہ کیسے اختیار کریں؟ اگر 2 پیسہ آپ جھوٹ بول کے کما سکتے ہیں تو آپ 2 پیسوں کا نقصان کروا دیں، جھوٹ سے پھر بھی اجتناب کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کر
دو پیسوں کے منافع کو اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ دو پیسوں کا جو نقصان آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ نقصان کی صورت میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دگنا تگنا کر کے نفع آپ کے لیے مقدر کر دے۔ اور اگر وہ نفع سرمایہ کی صورت میں نہ ہو تو وہ پیسہ جو آپ نے کم نفع کی صورت میں حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں دے دے گا کہ جتنی برکتیں اس جھوٹ بول کر فراڈ کر کے آپ نے حاصل کر کے جو برکتیں آپ نے حاصل نہیں کرنی تھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ کاروبار کرتے ہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، عشاء کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دکان کے سامنے گاہک کھڑا ہے، خریداری کرنے آتا ہے، خشیت اللہ کی دل میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اس وقت مجھے نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب اس مقام پر موقع پر تقویٰ کیا ہے کہ اگر لاکھوں کی خریداری اگر نقصان پہ خسارے پہ چلا جائے، گاہک میرا لاکھوں کی خریداری چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، ایمان کامل رکھیں، آپ نے لاکھ نہیں اگر کروڑوں کی خریداری کو بھی ٹھکرا کر اللہ کے دربار میں حاضری دے دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کاروبار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے ہموار کر دے گا، آپ کو کہیں اور سے عطا کر دے گا، اور اگر کہیں اور سے اگر بہت زیادہ سرمایہ آپ کو حاصل نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے سرمایہ میں وہ برکتیں دے دے گا کہ جو لاکھوں کروڑوں سرمایہ کاری سے آپ کو حاصل نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں سے نکالتا، اخروی اعتبار سے بھی جو سفر آخرت ہے وہ انسان پر آسان کر دیتا۔ تو گویا کہ تقوی کی دولت جس نے کما لی، تقوی کا سرمایہ جس نے جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی تمام امور میں اس کے واسطے راستے نکالتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس وقت کا سفر اس کے واسطے آسان کرتا ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے کہ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں بھی خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں اور اخروی سفر کو بھی اس کے واسطے آسان کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا انعام جو اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم نے تقوی اختیار کر کے حرام سے اپنے آپ کو روکا، تقوی خشیت اختیار کرتے ہوئے جھوٹ کی کمائی اس سے اجتناب کیا، دھوکے کی کمائی سے اجتناب کیا، فراڈ سے اجتناب کیا، چوری چکاریوں سے اجتناب کیا، اور کاروبار میں جھوٹے طریقے سے جھوٹ بول کر نفع کمانے سے گریز کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک تو اسباب ذرائع وہ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں کہیں ریڑی لگا کے بیٹھ جاؤں اور ریڑی کے اوپر جو ہے وہ ایک ترازو رکھ لوں، کلو کے 4 سلبٹے رکھ لوں، اور بکنے والی چیز کوئی نہ ہو، خالی ریڑی لے کر میں کھڑا ہو جاؤں
تو مجھے یہ بتائیے کہ کون خریدار میرے پاس آئے گا؟ اگر کوئی خریدار آ بھی گیا تو کیا خریدے گا؟ سامان تو کوئی نہیں۔ میری آپ کی توجہ ان مادیات کی طرف ہے جو مجھے نظر آئے۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کاروبار کروں گا تو کھاؤں گا، سرمایہ کاری کروں گا تو کھاؤں گا، مزدوری کروں گا تو کھاؤں گا، محنت کروں گا تو کھاؤں گا۔ تو ایک تو کھانے پینے کا، روزی کمانے کے وہ ذرائع ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان ذرائع کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو روزی ملے گی۔ اگر ان ذرائع اسباب کی طرف آپ یعنی ذرائع اسباب کو اختیار نہ کریں تو پھر آپ کو روزی نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ چوتھے نمبر پر تم تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر کے لاکھوں کے، اربوں کے، کھربوں کے سرمائے کو ٹھکرا دو، لیکن تمہارا رب تمہیں روزی وہاں سے دے گا جہاں کا تصور یا جہاں کا خیال تمہیں چھو کر بھی نہ گزرے، جہاں کا خیال تمہیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ ایک مجذوب کی کہانی آتی ہے کہ بیت اللہ شریف گئے اور طواف کیا، طواف کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، میں اس چیز کا نام نہیں لیتا۔ اب لوگ کہنے لگے جو ساتھ میں تھے، قرب و جوار میں گھوم رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی غلاف کعبہ پکڑ کے بیت اللہ شریف کے سامنے لوگ بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، تم چھوٹی چیز مانگ رہے؟ ارے بے وقوف، کوئی بڑی چیز مانگ لو، کوئی بڑی چیز مانگ لو۔ تو اس مجذوب نے کہا ارے رہنے دو بھائی، تمہیں جو چاہیے تم مانگو، مجھے جو چاہیے میں مانگوں۔ اس مجذوب نے کہا کہ تمہیں جو تقاضا ہے تم مانگو، مجھے جو تقاضا ہے وہ میں مانگ رہا ہوں۔ مجذوب مانگا، منہ پہ ہاتھ پھیر دیا، دعا پوری کی، جا کے سو گیا، جا کے سو گیا۔ صبح اٹھ کر دیکھتا ہے جب چپلوں میں پیر رکھتا ہے تو پیر چپلوں میں نہ جائے۔ اب ٹٹول کے دیکھا چپلوں کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھا تو وہی چیز ہے جس کی دعا وہ کر کے آئے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ ربا تو نے تمام تر حاجت اپنے سے مانگنے کا کہا ہے، یا اللہ تو نے تمام تر ضروریات اپنے سے مانگنے کا کہا ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی تیرے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، نمک کی ضرورت ہے وہ بھی مجھ سے مانگو، یا اللہ تو نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے سے مانگنے کا کہا، میرے پاس ضرورت کے واسطے فی الحال کوئی ذرائع اسباب نہیں ہے، یا اللہ پیسے میرے پاس نہیں ہے، راشن پانی نہیں ہے، بچے میرے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا اللہ میں نے بھی نہیں کھایا، میں نے بھی نہیں پیا، یا اللہ رزق کا باعزت غیب سے انتظام کر دے۔ رزق کا باعزت انتظام کر دے۔ یہ بھی تقویٰ تھا، کیونکہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح راستے میں نکل کر لوٹ مار تو کر سکتے تھے، لوٹ مار کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ جمعے کی نماز کے بہانے مسجد میں آ کے کوئی اچھی سی چپل بھی اٹھا سکتے تھے، جس طرح ہر جمعے میں ہوتا ہے۔ مسجد کے وضو خانے کی ٹوٹیاں بھی تو چرا سکتے تھے، جس طرح ہوتا۔ غسل خانہ واش روم کے لوٹے بھی تو اٹھا سکتے تھے، جس طرح اٹھاتے، لیکن نہیں۔ اللہ کی خشیت کو دل میں رکھتے ہوئے وہ کام نہیں کیا کہ جس کام سے شریعت نے روکا، نہ لوٹ مار کی، نہ چوری چکاریاں کی، نہ اپنے پیروں میں ربڑ باندھ کے اپنے آپ کو معذور دکھا کے لوگوں سے بھیک مانگا، جس طرح لوگ کرتے ہیں، اپنے پیروں میں رسیاں باندھ دیتے ہیں، شلوار کے اندر پیر پھنسا لیتے ہیں اور ٹرالیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔
جب کوئی پکڑ کے 2 چانٹا لگاتا ہے، کھڑا کرتا ہے تو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تقوی کا راستہ اختیار کیا، لوٹ گھسوٹ کے بجائے اللہ کے حضور اپنی استدعا پیش کی کہ اللہ نہیں ہے، انتظام کرتا۔ باہر نکل کے جاتے ہیں، کوئی جاننے والا پرانا ملاقاتی ہے آپ کا، وہ آتا ہے، آ کر آپ کے ہاتھ میں کچھ تھما دیتا ہے اور کہتا ہے یار یہ اپنی ضرورت میں استعمال کر لینا، کافی دنوں سے تمہارا سوچ رہا تھا، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، چلو آج ملاقات ہو گئی۔ وہ اس نے آپ کو آپ کے ہاتھ میں اتنے پیسے تھما دیے کہ جس سے آپ کے پورے ہفتہ 10 دن کے راشن پانی کا انتظام ہے۔ چوتھا انعام جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقوی کا فرمایا وہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم نے چوری چکاری سے اپنے آپ کو روکا، تم نے رہزنی سے اپنے آپ کو روکا، تم نے ڈاکے سے اپنے آپ کو روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، فراڈ سے روکا۔ اللہ رب العزت نے غیب سے ایسا انتظام کر دیا کہ جس انتظام کا تمہارے حاشے خیال میں نہیں تھا۔ دکاندار ہو، دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، سیل کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہو، دھوکے سے اجتناب کرتے ہو، فراڈ سے اجتناب کرتے ہو، ملاوٹ سے اجتناب کرتے ہو۔ نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ صبح سے دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی گھاک نہیں آیا، کوئی خریداری نہیں ہوئی، یا اللہ اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے، یا اللہ غیب سے کوئی بہتر انتظام کر دے۔ یہاں سے آپ دعا کر کے اپنی دکان میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین ایسا گاہک آپ کو ملا دیتا ہے کہ جس سے اتنا آپ کو نفع آ جاتا ہے کہ جس نفع سے کم از کم کئی دنوں کے لیے آپ اپنے گھر کے راشن کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ انعام کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری خشیت کو اگر تم دل میں بٹھاؤ گے تو میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جس کو اللہ رب العزت کی معیت حاصل ہو جائے، کیا وہ شخص بے یار و مددگار ہو سکتا ہے؟ وہ شخص بے یار و مددگار ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔ ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ، اسباب سے ماورا اس کے واسطے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تقوی کی دولت ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نے شروع میں فرمایا 8 انعامات کا ذکر کیا، جن میں سے 4 میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے۔ اللہ رب العزت ان 4 انعامات پر کم از کم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تقوی کی دولت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان 4 انعامات کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے واسطے جو ہے وہ راہ ہموار کر دے، اور یہ 4 انعامات ہمیں حاصل ہو جائیں اور اس تقوی کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرے اور خشیت خداوندی اپنے دل اور دماغ میں بٹھاتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔